ناظرین، خالق کائنات نے جب اس دنیا کو پیدا کیا تو اس کے اندر خوبصورت اور رنگ برنگ چیزیں پیدا کر دی تاکہ اس کائنات کا حسن دوبالا ہو سکے۔ خالق کائنات نے جہاں اتنی خوبصورت کائنات تخلیق کی، وہاں اس نے ہر چیز کو بڑے احسن طریقے سے اپنے مقام پر ایک فضیلت بھی بخشی ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور اپنے وجود کے ہونے کا احساس دلاتی ہے، اور اپنے وجود سے اس کائنات کا حسن بڑھانے اور اپنے آپ کو قائم رکھنے میں سرگرم ہے۔ جس طرح باقی ہر شے اپنی حیثیت کو قائم رکھے ہوئے ہے، وہاں گھوڑا بھی ان سب چیزوں میں سر فہرست ہے۔ گھوڑے کے انسان پر بہت سے احسانات ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جانور انسان جیسے شعوری ارتقاء کی بلند منزل کو پہنچنے والے کو حیران کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ انسان کی جینیات 40 کروموسومز پہ ہے، جبکہ اس کی جو ہے 64 پہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جانور جنات کو دیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کا دل اپنے اوپر سوار کے دل کو بھی پڑھ لیتا ہے اور اس حساب سے سوار کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہسٹری کے اگر اوراق کو ہم کھولیں تو چنگیز خان نے 1221 عیسوی میں وسطی ایشیا پر جب حملہ کیا اور خوارزم شاہ دوم سے دریائے سندھ کے کنارے جنگ شروع ہوئی، خوارزم شاہ نے ترتاریوں کو روکے رکھا۔ کم فوج کے ساتھ کتنی دیر لڑتا، چنگیز خان نے اس کا لشکر تہ و تیگ کرتے ہوئے اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ خوارزم شاہ ایسی چٹان پر آ کر رکا جس کے آگے دریائے سندھ ٹھاٹھے مار رہا تھا اور پیچھے چنگیز خان کی تلوار چمک رہی تھی۔ خوارزم شاہ نے اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا اور گھوڑے نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ یہ منظر دیکھ کر چنگیز خان نے کہا، کاش میرا بیٹا اتنا بہادر ہوتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ گھوڑا اس کو بچا کر دریائے سندھ کے دوسرے کنارے تک لے آیا۔ یوں خوارزم شاہ کو منزل ملی۔ کہتے ہیں کہ گھوڑا سوار اپنے سوار کو پہچانتا ہے اور پھر اس طرح سوار کو ڈیل کرتا ہے جیسا سوار اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اس عمل کو میں نے خود کئی بار یا ہم نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ گھوڑا اپنے سوار کے ساتھ مختلف رویے رکھتا ہے۔ میں نے اکثر نیزہ بازی کے میدان میں گھوڑوں کو اپنے ہی سواروں سے مختلف رویوں سے دیکھا ہے۔ قرآن کریم نے بھی سورۃ العادیات میں گھوڑے کی جنگی تکنیک کا ذکر کیا ہے اور ان کی قسم کھائی ہے، یعنی وار ہورس۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے۔ پھر مختلف احادیث میں بھی اس کی تعریف خدمات کا ذکر ملتا ہے۔ روس، ازبکستان اور دیگر کئی جگہوں پر سردی سے بچاؤ کے لیے آج بھی کم مقدار میں گھوڑی کا دودھ پیا جاتا ہے، جو جسم کا درجہ حرارت فوری بڑھاتا ہے۔ آج گاڑی، ٹینکوں، جہازوں نے فاصلے سمیٹ دیے ہیں، گھوڑا ایک شوق یا شو پیس کے طور پر رہ گیا ہے۔ مسافتیں اسی طرح تیزی سے طے ہوتی جا رہی ہیں۔ اب جو ہے نیزہ بازی، جو کہ کافی حد تک مقبول ہے، اسی جانور کی بدولت ہو رہی ہے۔ گھوڑ دوڑ، پولو اور دیگر کھیل بھی اسی ہی کی مرہون منت ہیں، لیکن ہمارے روزمرہ اور تاریخ میں انسان گھوڑے کا ہزاروں سال کا تعلق ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا ہے۔ گھوڑا ہمیں بچپن میں ٹانگوں میں سواری لے جاتا ہوا بھی ملتا تھا، جس کی سواری کا لطف ہم کئی بار حاصل کر چکے ہیں۔ آج بھی کئی جگہوں پہ یہ اکا دکا ٹانگیں بچے ہوئے ہیں، جو کہ ایک منفرد احساس اور منفرد جو ہے احساسات کے ساتھ ساتھ مختلف لطف بھی دیکھتا ہے۔ اگر ہم لاہور کی پرانی گلیوں کے باہر اور قلعے کے باہر دیکھیں تو اب گھوڑا وہاں کی ایک تاریخ کا ڈوبتا ہوا سورج محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے گھوڑوں کے ساتھ انسان کا تعلق بہت پرانا ہے، کیونکہ گھوڑے ہی ایک تاریخ کا حصہ ہیں اور اس تاریخ سے بہت سے ہمیں سبق ملتے ہیں۔